گاڑی میں دھیما دھیما میوزک بج رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جمے تھے، آنکھوں میں سوچ اور چہرے پر پریشانی تھی۔ اٹھی ہوئی ناک پہ ہمیشہ کی طرح سجا غرور اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے اور ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھی۔ اضطراب سے وہ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ رہا تھا اور ہاسپٹل میں جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا تھا وہ حوصلہ بخش بالکل نہیں تھا۔ ہاسپٹل کا خیال آتے ہی اس کے ذہن میں اس پری چہرہ کا تصور لہرایا۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ شہریار آفندی کے لبوں پہ بکھر گئی۔ گاڑی حویلی کے گیٹ کے سامنے رکی تو سامنے کھڑے باادب چوکیدار نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ شہریار آفندی ایک جھٹکے سے گاڑی اندر بڑھا لے گیا۔ مخصوص جگہ پر گاڑی پارک کرتے وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ لب بھینجے اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دور تک پھیلی وسیع و عریض حویلی کو دیکھا۔ رات کی خاموشی اور سناٹے میں حویلی بھی خاموش نظر آ رہی تھی۔ شہریار آفندی نے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت تک تو سب کو ہی سو جانا چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اماں جان دوائیاں کھا کے جلدی سو جاتی ہیں اور چچا جان وہ یا تو مغرب کے بعد ہی گھر آ کے سو جاتے ہیں یا پھر آدھی رات تک گھر سے باہر ہی رہتے ہیں۔ اس وقت بھی ان کی گاڑی پورچ میں نہیں کھڑی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ آج رات بھی دیر سے گھر واپس آئیں گے۔ تلخی سے سر جھٹکتا وہ آگے بڑھا جو عبور کر کے وہ اس حصے میں چلا گیا جہاں دائیں طرف وسیع و عریض سوئمنگ پول تھا۔ یہاں موجود لائٹوں میں سے بس چند ایک لائٹس ہی روشن تھیں۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اندر اپنے کمرے کی سمت جا رہا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں مردانہ ہنسی کی آواز پڑی۔ اس کے قدم یک لخت رک گئے۔ وہ چونک کر آواز کی جانب مڑا جب اس کی نگاہ میں حویلی کے وہ 2 ملازم آئے۔ ستون کی اوٹ میں سے جھانکتے ان کے چہرے جوش سے تمتما رہے تھے۔ یہ نوعمر ملازم چند روز پہلے ہی چچا جان نے رکھے تھے۔ شہریار آفندی کے ماتھے پر بل پڑے۔ لڑکوں کے ہاتھوں میں موبائل تھا اور وہ مسلسل آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے دبے دبے انداز میں ہنس رہے تھے۔ شہریار آفندی نے بے ساختہ قدم اس سمت موڑے۔ وہ نوکروں کے سر پہ پہنچ کر انہیں ڈانٹنا چاہتا تھا۔ رات کے اس پہر انہیں جا کے آرام کرنا چاہیے۔ الیاس صبح بیدار ہونا حویلی والوں کی پہلی شرط تھی۔ اگر وہ اتنی رات تک جاگتے تو صبح اٹھنے میں انہیں یقیناً مسئلہ ہوتا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کی سمت جانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک سوئمنگ پول میں سے چند سرسراہٹ سنائی دی۔ الجھن بھرے انداز میں وہ چلتا ہوا سوئمنگ پول کے پاس پہنچ کر یک لخت رکا۔ اس کی گرے آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ بے اختیار اس نے 2 مرتبہ پلکیں جھپکائیں۔ جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ، لیکن منظر اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ سامنے موجود تھا۔ اس بڑے سے سوئمنگ پول کے نیلگیوں پانی میں کوئی وجود تیر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس وہ 18 سالہ حسینہ بمشکل مگن انداز میں سوئمنگ کر رہی تھی۔ شہریار آفندی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ یہ سوٹ اس کی نائٹ ڈریس تھا۔ یقیناً وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹنے والی تھی، لیکن رات کے اس پہر وہ سوئمنگ پول میں کیا کر رہی تھی؟ شہریار آفندی کے اندر اشتعال کی ایک تیز لہر بیدار ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کے ان ملازموں کی سمت دیکھا جو ابھی تک اس کی آمد سے بے خبر تھے۔ ستون کی اوٹ میں چھپے وہ ذرا سا چہرہ باہر نکال کر ساری توجہ سوئمنگ پول پہ مرکوز کیے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کا رخ پول کی جانب تھا۔ شہریار آفندی کو سمجھنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگی کہ وہ سوئمنگ پول میں تیرتی اس بے خبر لڑکی کی ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ شہریار آفندی کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہوا۔ اس نے ایک نگاہ نیلگوں پانی پہ ڈالی جہاں وہ آنکھیں موندے بے خبر انداز میں دھیما دھیما تیر رہی تھی۔ پانی میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے نازک وجود کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ بال بھیگ کر گردن اور چہرے کے اطراف میں چپکے تھے۔ سیاہ آنکھیں بند تھیں، ورنہ وہ یقیناً کہہ سکتا تھا کہ شہریار آفندی کو دیکھتے ہی ان آنکھوں میں صرف غصہ ہی نمودار ہوا ہوگا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا سوئمنگ پول کے دوسری طرف آیا۔ نوعمر ملازمین یک لخت اپنے مالک کو سامنے دے کر بری طرح سے ہڑبڑا گئے تھے۔ لڑکے کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پہ گرا۔ مالک معاف کر دو مالک، یہ سارا مشورہ اسی کا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ یہ لڑکی حویلی کی ہے مگر یہ نہیں مانا۔ ساتھ کھڑا لڑکا تھر تھر کانپتے ہوئے وضاحت دے رہا تھا، اور جس کے ہاتھ میں موبائل تھا اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ شہریار نے ایک زوردار تھپڑ اس ملازم کے منہ پہ جڑ دیا۔
وہ دبلا پتلا سا لڑکا اچھل کر دور جا گرا۔ ایک چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور وہ زاروں قطار رونے لگا۔ یہ حویلی کی لڑکی نہ بھی ہوتی تب بھی تجھے اتنی اجازت کس نے دی کہ تو ایک غیر لڑکی کی ویڈیو بنائے؟ رات کے اس پہر اپنے اندر کے شیطان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ اس کی دھاڑ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کے ایک گونج پیدا کر رہی تھی۔ پول کے اندر موجود علیزے نے بے اختیار آنکھیں کھولی۔ وہ اس آواز سے اچھی طرح واقف تھی۔ بے اختیار ہی اس نے سر گھما کے اس سمت دیکھا جہاں سے یہ آواز آئی تھی۔ سفید شرٹ اور سیاہ جینز میں وہ بے انتہا وجیح لگ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ دونوں ملازم ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے معافیا مانگ رہے تھے۔ شاید شہریار افندی نے انہیں وارننگ دے کے معاف بھی کر دیا تھا، کیونکہ وہ سر پہ پیر رکھ کے دوڑتے ہوئے حویلی کے اندر جا رہے تھے۔ زمین پہ پڑا ہوا موبائل اٹھا کے جیب میں ڈالتے شہریار افندی نے ایک سخت نگاہ پول کی سمت ڈالی، جہاں وہ اب پانی میں سے سر نکال کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خاموش سے تاثرات تھے۔ نہانے کے لیے تمہارے باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا تھا کیا، جو تم سینکڑوں ملازمین سے بھری اس حویلی کے سوئمنگ پول میں آ کے نہانے لگی ہو؟ تلخ انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کی سمت آیا تھا۔ علیزے نے ہلکا سا سر جھٹکا۔ میری زندگی ہے، میری مرضی، آپ حکم چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ میرا دل چاہ رہا تھا سوئمنگ کرنے کا، مطمئن انداز میں کہتے اس کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ شہریار افندی نے بمشکل اپنے غصے پہ کنٹرول کیا۔ باہر آؤ، اس سے پہلے کہ مزید کوئی آ جائے اور تمہیں اس حلیے میں دیکھیں۔ چل کر اپنے کپڑے بدلو۔ اس نے اپنا ہاتھ علیزے کی سمت بڑھایا۔ علیزے کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رینگ گئی۔ نہیں آؤں گی باہر، مجھے تو یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، مطمئن انداز میں کہتی اس نے ایک دفعہ پلٹ کر اس وسیع و عریض پول کو دیکھا جس میں نہانے کی اس کی ہمیشہ حسرت ہی رہی تھی، لیکن آج دل کڑا کر کے اس نے اپنی حسرت کو پورا کر ہی لیا تھا۔ لیکن عین وقت پر یہ سڑیل انسان سر پہ کھڑا ہو گیا۔ کیا تھا جو یہ تھوڑی دیر اور لیٹ ہو جاتا؟ علیزے نے مڑ کر نفرت بھری نگاہ شہریار افندی پہ ڈالی۔ تم باہر آ رہی ہو یا میں بھی پول کے اندر آؤں؟ اور میں کون ہوں اور تمہارا کیا لگتا ہوں؟ اگر تم بھول گئی ہو تو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ وہ اس پر گہری نگاہیں جمائے سخت لہجے میں بولا تھا۔ علیزہ کو اپنے وجود میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اب غور کیا تھا، اس کا لباس بھیگ کر جسم سے چپک گیا تھا۔ اس کے خد و خال واضح تھے اور شہریار افندی نے تب سے لے کے اب تک ایک پل کے لیے بھی اس سے اپنی نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ علیزے کو اپنا آپ خطرے میں محسوس ہوا۔ آپ اندر چلے، میں جاتی ہوں، ویسے بھی اب یہاں کوئی نہیں، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، مگر شہریار افندی کا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ہاتھ علیزے کی سمت بڑھاتے اس نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ علیزے بری طرح سے سٹ پٹا گئی۔ وہ بری پھنسی تھی، لیکن شہریار افندی کی بات نہ ماننے کا مطلب وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس کا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی تھام کر وہ سوئمنگ پول سے باہر نکل آئی۔ شہریار افندی کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہوا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی منکوہہ، پچھلے 16 سالوں سے وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن اسے آج اس حال میں اپنے قریب دیکھ اسے اپنی دھڑکن منتشر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ نکل تو آئی ہوں باہر، اب آپ جائیں اپنے کمرے میں، یہاں میرے سر پہ کھڑے رہیں گے کیا؟ وہ اس کی گہری نگاہوں سے بری طرح جزبز ہوئی۔ جب پیچھے ہونے والی آہٹ پہ وہ بری طرح سے چونکی، یکدم اس کا چہرہ زرد پڑا۔ بے اختیار وہ شہریار افندی کے قریب ہوئی۔ بابا آ گئے، اس کے لب بے آواز ہلے۔ شہریار افندی نے خاموش نگاہوں سے اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھی اور سرسری نگاہ سے پیچھے جھانکا۔ اسے پتا تھا چچا جان کی گاڑی ابھی اندر نہیں آئی، وہ یقیناً کسی جانور کا کھٹکا تھا۔ چچا جان نہیں آئے، تمہاری بچت ہو گئی ہے، ان کے آنے سے پہلے اندر چل کر اپنے کپڑے بدلو، اب کی بار اس نے سخت لہجے میں کہا۔ علیزے نے اس بار سر ہلایا اور تیزی سے اندر کی سمت مڑی، مگر شہریار نے ہاتھ بڑھا کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو میرے ساتھ، وہ مطمئن انداز میں کہتے اسے بازو سے تھامے اندر کی سمت لے کے بڑھ گیا۔ علیزے کو اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوئے۔ اسے سیدھا لے کے اس کے کمرے تک چلایا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اسے لیا اندر داخل ہوا تو علیزے کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ آپ اندر کیوں آ رہے ہیں؟ واپس جائیں، وہ بری طرح سے گھبرائی، مگر شہریار افندی نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح میرے کمرے میں آنے کا۔ وہ روحان سی ہو گئی، وہ اس کے سامنے بے بس تھی۔ فی الحال تو میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں اور یہ بار بار حق اور رشتے کی بات کرنے لگتی ہو، کیا لگتا ہے تمہیں یاد دلانا پڑے گا میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ آہستگی سے کہتے اس نے علیزے کی کال پہ چٹکی
ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ وہ سر سے لے کے پیر تک دہک اٹھی۔ لو، دور ہٹے پلیز۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ رات کے اس پہر وہ جانتی تھی حویلی کے تمام مکین گہری نیند سو رہے ہیں۔ شہریار افندی کی جنونی فطرت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے اس نے اسے پیچھے دھکیلنا، مگر وہ اپنا اس کا فاصلہ مٹاتا چلا گیا۔ منکوہا ہو تم میری، تمہیں خود کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم میرے سامنے کس حلیے میں آتی ہو؟ تم حسین ہو اور اس وقت اس حلیے میں تمہیں دیکھ کے کوئی کافر ہی ہوگا جو اپنی آنکھیں بند کرنا چاہے گا۔ وہ بہک رہا تھا۔ دھیمے سے اس کے گال کے پاس جھکتے وہ سرگوشی والے انداز میں بولا۔ علیزے کی دھڑکنیں اندر سے کہیں گم ہوئیں۔ اسے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ایک نفرت بھری لہر اس کے اندر جاگی۔ یہ شخص یہ اسے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتا تھا؟ 3 رات پہلے کا وہ واقعہ اس کے ذہن میں لہرایا جب اس نے اس شخص کی درندگی اپنی انتہا پہ دیکھی۔ علیزے نے آنکھیں کھول کے ایک نفرت بھری نگاہ اس کی سمت ڈالی۔ شہریار افندی کے بہکتے جذبات سرد پڑے۔ ان دونوں کو ایک ہی ساتھ گزری ہوئی چند ساتیں یاد آئیں۔ 3 رات پہلے کا وہ منظر، تاریکی اور تاریکی میں موجود وہ 2 نفوس شہریار کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ بے اختیار ہی اس نے لب بھیج کے خود کو کنٹرول کیا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، وہ تلخ انداز میں بولی۔ شہریار افندی گہری سانس لیتا پیچھے ہٹا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ حویلی کس مقصد سے آیا تھا۔ اسے طلاق دینے آیا تھا، اسے آزاد کرنے، لیکن سامنے کھڑی اس پری پیکر کو دیکھ وہ ہمیشہ یوں بہک جایا کرتا۔ لیکن اب وہ اس رشتے کو سلامت نہیں رکھ سکتا تھا جو کچھ 3 رات پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کو ہی اب کوئی فیصلہ جلدی کرنا تھا۔ ایک سرد نگاہ علیزے کے سراپے پہ ڈالتے وہ تیزی سے پلٹ کے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ان دونوں کے درمیان پنپنے والی یہ نفرت زیادہ پرانی نہیں تھی۔ ہاں اگر کچھ پرانا تھا تو وہ تھا ان کا رشتہ، پورے 16 سال پرانا۔ اسے یاد تھا جب وہ 11 سال کا تھا تو اپنے والدین کے ساتھ اٹلی سے پاکستان آیا تھا۔ کتنے فخر سے اس کے بابا نے اسے حویلی اور حویلی کے ساتھ منسلک اپنی زمینیں دکھائی تھیں۔ یہ سب ہمارا ہے، جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو تم واپس وطن لوٹ آنا۔ اپنی حویلی اور اپنی زمینوں کے بغیر پردیس کی بے رنگ زندگی میں اپنی جوانی ضائع مت کرنا جیسے میں نے کر دی۔ وہ باپ کے لہجے میں موجود حسرت اور شرمندگی دیکھ رہا تھا۔ زمین اور حویلی کا تمام تر انتظامات چچا جان سنبھالتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں بابا جان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ واپس آنا چاہتے تھے، لیکن اب شہریار کی تعلیم کی وجہ سے انہیں اٹلی میں مزید رہنا پڑا تھا۔ مگر اس رات انہوں نے واپس آنے کا ایک راستہ نکال لیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جب اسے رات میں آ کر بابا جان نے جگایا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے بابا؟ وہ حیران ہوا۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ساتھ آؤ۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ حویلی کے لاؤنج میں وہ پہنچا جہاں دادی جان کے سامنے چچا اور چچی بیٹھے تھے۔ چچی کی گود میں ان کی 2 سالہ بیٹی علیزے تھی۔ یہ سب رات کے وقت کیوں جاگ رہے ہیں؟ شہریار نے حیرت سے سوچا، مگر وہ جیسے ہی صوفے پہ بیٹھا بابا جان نے ایک رجسٹر اس کے سامنے رکھا۔ یہاں پر اپنے سائن کرو بیٹا۔ وہ پتہ نہیں کس دھیان میں تھے۔ شہریار نے حیرت سے باپ کو دیکھا، لیکن اتنے بڑوں کی موجودگی میں اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ خاموشی سے جہاں باپ نے انگلی رکھی اس نے وہاں سائن کر دیے۔ لیکن اس وقت وہ دنگ رہ گیا جب اس چھوٹی سی بچی کا انگوٹھا پکڑ کر چچا جان نے اس رجسٹر پہ لگا دیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا، اور تبھی بابا جان کو اس نے کہتے سنا، میں نے اپنا رشتہ اس حویلی کے ساتھ مضبوط کر دیا ہے۔ اب علیزے میری بہو ہے۔ جب شہریار کی تعلیم مکمل ہوگی تو اپنی بیوی کو لینے اس حویلی ضرور واپس آئے گا۔ تب میں زندہ ہوا یا نہیں، لیکن کم از کم اس حویلی سے رشتہ بحال ہو جائے گا۔ اس کے اوپر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ 11 سال کا ضرور تھا، لیکن پردیس کے کھلے ڈلے ماحول میں پلنے کی وجہ سے وہ ان باتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ سب کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ایک نظر ماں کی گود میں بیٹھی پھولے پھولے گالوں والی خوبصورت سی بچی پہ ڈالتے وہ واپس اپنے کمرے میں چلا تھا۔ یہ علیزے کے ساتھ اس کا پہلا تعارف تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ لوگ واپس پلٹ آئے، اور چند دنوں بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخر باپ کے اندر ایسا کون سا سینسر فٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا نکاح اس حویلی میں کیا۔ اٹلی واپس آنے کے چند روز بعد ایک روز کار ایکسیڈنٹ میں وہ چل بسے۔ شاید انہیں پتہ تھا کہ وہ واپس کبھی حویلی نہیں جا سکتے۔ باپ کے چھوڑے ہوئے بزنس نے اس کی تعلیم کا سارا خرچہ بخوبی اٹھایا۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس چھوٹی سی بچی کو نہیں بھول پایا۔
تصور کی آنکھ سے اس نے کئی دفعہ علیزے کے وجود کو امیجن کیا۔ شاید فطری شرم تھی یا کیا کہ وہ کبھی ماں سے یہ نہ کہہ سکا کہ اسے علیزے کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے۔ ہاں، وہ فیس بک پہ اسے کئی دفعہ سرچ کر چکا تھا، لیکن اسے علیزے نام کی کئی پروفائلز وہاں پر موجود ملی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اپنانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تعلیم ختم ہوتے ہی وہ اماں جان کو لے کے حویلی واپس لوٹ آیا۔ چچا نے اس کا خوش دلی سے استقبال ضرور کیا، مگر وہ جس پری چہرہ سے ملنا چاہتا تھا وہ حویلی میں تھی ہی نہیں۔ ہماری علیزے کہاں ہے بھابھی؟ میرا شہریار کاروبار سیٹ کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا فارغ ہوتا ہے ہمیں ان کی باقاعدہ طور پر رخصتی کر دینی چاہیے۔ اماں جان کی بات پہ وہ جو چائے کا کپ اٹھا رہا تھا، اس نے ذرا نگاہ اٹھا کے چچی جان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ شہر گئی ہوئی ہے، اپنی خالہ کے گھر۔ اس کا گاؤں میں ذرا دل کم ہی لگتا ہے۔ وہ شہر کے کالج میں پڑھنا چاہتی تھی اور ہاسٹل میں رہنا چاہتی تھی، لیکن تمہیں پتہ تو ہے کہ فرقان افندی کتنے سخت مزاج کے ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا، اسے یہاں نزدیکی کالج میں داخلہ دلوایا ہے۔ آج اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اسی لیے وہ خالہ کے گھر چلی گئی ہے۔ وہ شرمندہ سے انداز میں وضاحتیں دے رہی تھی۔ شہریار کو اپنے اندر بے چینی سے اترتی محسوس ہوئی۔ کب تک واپس آئے گی وہ؟ اماں جان نے اس کی مرضی کا سوال پوچھا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ چچی جان نے گھبرا کے دائیں بائیں دیکھا۔ میں ابھی اسے فون کرتی ہوں، شام تک واپس آ جائے گی، انہوں نے جیسے تسلی دی تھی۔ شہریار احمد کو کچھ عجیب سا لگا۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کا شوہر واپس آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اپنے سارے برے خیالات کو سر سے جھٹکتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے آفس کے لیے سائٹ منتخب کرنی تھی۔ شہر اور گاؤں، گاؤں اور شہر کے درمیان یہ اس کے کئی چکر تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ حویلی شہر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ شہر میں نئے کاروبار کے سیٹ اپ میں اسے تھوڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ وہ پاکستان کے ماحول اور یہاں کے سسٹم سے واقع نہیں تھا، اسی لیے اسے رات گھر لوٹتے کافی دیر ہو گئی۔ وہ حویلی واپس رات گئے پہنچا۔ حویلی میں سناٹا چھایا تھا۔ ویسے بھی حویلی کے لوگ رات جلد ہی سو جایا کرتے تھے۔ گاڑی گیراج میں پارک کرتے وہ تھکے تھکے انداز میں اندر چلا آیا۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اب اس وقت ملازمہ کو کیسے جگاؤں کہ وہ مجھے کھانا گرم کر دے؟ خود ہی کر لیتا ہوں۔ یوں بھی وہ اپنے کام خود کرنے کا عادی تھا۔ گہری سانس لیتا وہ تھکے تھکے انداز میں کچن کی سمت چل پڑا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تھا جب اچانک اندر سے نکلنے والی وہ حسینہ اپنے ہی جھونک میں اس سے آ ٹکرائی۔ شہریار کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کوئی نیم گرم سی چیز اس کے سینے اور پیٹ سے گزرتی ہوئی نیچے تک گری۔ اس نے بے یقینی سے نیچے دیکھا۔ وہ دودھ کا گلاس تھا جو انتہائی آرام سے اس کے اوپر انڈیل دیا گیا۔ اسے سر اٹھایا، وہ سامنے ہی کھڑی تھی، اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی۔ گلابی ہونٹ، ستوا ناک، وہ بے حد حسین تھی۔ اس نے بال اپنی اونچی سی پونی ٹیل میں مقید کر رکھے تھے اور سامنے سے کٹے ہوئے بینگز ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ شہریار افندی کو اپنی نگاہ اٹھانا مشکل لگا۔ وہ سیاہ رنگ کی نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ شہریار افندی کو پہچاننے میں صرف ایک لمحہ لگا۔ وہ علیزے تھی، اس کی علیزے۔ اس کے لبوں پہ بڑی گھمبیر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ سامنے وہ ابھی تک حیران آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے ملنے کے لیے اتنی بے قراری کہ آدھی رات تک جاگ کر میرا انتظار کر رہی ہو، وہ زیر لب مسکرا کے بولا، مگر وہ یوں ہی ہونکوں کی طرح آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہی۔ یہ میری نئی شرٹ تھی، اب میرے پاس صبح پہننے کے لیے کوئی دھلے ہوئے کپڑے نہیں، وہاں سے میں زیادہ کپڑے تو لا نہیں سکا اور نئے خریدنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ اور اب میں کیا کروں؟ وہ ایک دفعہ پھر بولا، لیکن اس دفعہ بھی اس کی بات سن کے مخاطب نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ البتہ اس کو کھلا ہوا منہ اب بند ہو گیا تھا، لیکن وہ یوں ہی آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ شہریار کو حیرت ہوئی اور پھر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا اتنا ہینڈسم ہوں میں؟ یا تم توقع نہیں کر رہی تھی کہ تمہارا شوہر اتنی وجاہت کا مالک ہے؟ وہ گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیتا ایک قدم آگے بڑھا۔ اب کی بار وہ سٹ پٹائی اور یکدم اس نے اپنے ہاتھ سے کان میں سے کچھ کھینچ کر باہر نکالا۔ کیا بات ہے؟ راستہ چھوڑیں بھی نہ، اتنی دیر سے یہاں کھڑے میرا منہ دیکھ رہے ہیں۔ کچن سے کچھ لینا ہے تو یہاں سے چلے جائیں اندر، وہ ایک دم چڑ کے بولی۔ شہریار افندی کی مسکراہٹ سمٹی۔ اب تک اس نے جو کچھ کہا تھا علیزے نے اس میں سے کچھ نہیں سنا تھا۔ شہریار نے بغور دیکھا۔ اس نے اپنے کانوں میں بلوٹوتھ لگا رکھا تھا، یقیناً وہ میوزک سننے کی عادی تھی۔ شہریار نے گہری سانس لی۔
دونوں ہاتھ ہلکے سے اوپر اٹھاتے اس نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا۔ وہ ایک بیزار نگاہ شہریار افندی پہ ڈالتی تیزی سے اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ شہریار نے دور تک اسے جاتے دیکھا۔ وہ دراز قد تھی، حسین تھی، غرور اس کے اوپر سجدہ بھی تھا۔ شہریار افندی کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاید وہ مجھ سے کسی قسم کے تحفے کی امید رکھ رہی تھی، یا شاید اس کو غصہ ہے کہ اتنے برسوں میں نے اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو وضاحتیں دیتے رہا، لیکن نامعلوم کیوں اس کا دل کچھ بے چین سا ہو رہا تھا۔ اس کی بھوک تو علیزے کو دیکھتے ہی مٹ چکی تھی۔ یوں ہی خالی پیٹ واپس اپنے کمرے میں آ کے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ پہنی ہوئی شرٹ اس نے اتار کے سامنے صوفے پہ رکھ دی۔ بڑی دیر تک نگاہوں میں علیزے کا چہرہ گھومتا رہا۔ وہ اس کی توقع کے کہیں بڑھ کر حسین تھی اور کہیں زیادہ ماڈرن بھی۔ اسے لگتا تھا وہ سکڑی سمٹی دوپٹہ لپیٹ کے رکھنے والی گاؤں کی ایک لڑکی ہوگی، لیکن وہ پر اعتماد لڑکی تھی، اور جس طرح اس نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی، شہریار کو وہ اچھا لگا تھا۔ وہ اسے ہر روپ میں پسند تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ پوری رات آج وہ اسے اپنے خوابوں میں دیکھنے والا تھا۔ اگلی بار اس کی ملاقات 1 ہفتے بعد ہوئی تھی۔ وہ شہر اور حویلی کے درمیان گھن چکر بنا ہوا تھا۔ آفس سیٹ ہو چکا تھا، کاروبار کا آغاز اس نے کر دیا تھا، مگر ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ اسی وجہ سے وہ کچھ زیادہ تھکا ہوا رہنے لگا تھا۔ اس روز بھی سر میں درد کی وجہ سے وہ ذرا جلدی حویلی واپس آ گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی علیزے پر اس کی نگاہ پڑی۔ اس نے گلابی شلوار قمیض پہن رکھا تھا، دوپٹہ ساتھ رکھے صوفے پہ پڑا تھا، مگر جس بات نے شہریار کو چونکنے پہ مجبور کیا وہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ٹشو کا ڈبہ ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کی ہچکیاں سنتے ہی وہ بری طرح سے بے قرار ہو کے آگے بڑھا۔ کاروبار کی ساری ٹینشن ذہن سے ہوا ہوئی۔ اس وقت اس نے بس یہی فکر کی کہ وہ دشمن جاں اتنی بری طرح سے کیوں رو رہی ہے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آ کے اس کے سامنے بیٹھا۔ بس بھی کرو علیزہ، اور کتنا روگی؟ ساتھ بیٹھی چچی نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا، جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ کسی کی موت پہ اتنا زیادہ نہیں روتے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چچی نے پیار سے اسے چپ کروایا۔ شہریار کا دل ڈوب کے ابھرا۔ کس کی موت ہوئی ہے؟ اس نے ایک نظر علیزے پہ ڈالی۔ شاید اس کی کوئی قریبی دوست یا کوئی رشتہ دار مر گئی ہو۔ شہریار افندی کا دل پگھلنے لگا۔ اس کا جی چاہا آگے بڑھ کے اسے اپنے بازو میں بھر کے تسلی دے۔ موت کا دکھ کیسا ہوتا ہے یہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ آنکھیں میچتے ہوئے سسک رہی تھی۔ رو رو کے اس کی ناک اور آنکھیں گلابی ہو چکی تھی۔ چچی کو کسی نے پکارا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے برابر جا کے صوفے پہ بیٹھا۔ کیا بات ہے علیزے، کس کا انتقال ہو گیا؟ مجھے بتاؤ، میں خود تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا۔ کیا چچا جان جانے نہیں دے رہے؟ اس نے انتہائی نرم آواز میں پوچھا۔ اسے اپنے چچا کی سخت فطرت کا پتہ تھا۔ اپنی بیوی کے میکے والوں کو بھی وہ کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ سامنے بیٹھی علیزے نے اپنی نگاہیں اٹھا کے شہریار کو دیکھا۔ شہریار کا دل ان جھیل سی آنکھوں میں جیسے ڈوب گیا۔ وہ ٹشو سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ شہریار بے چین ہوا۔ بتاؤ تو صحیح مجھے علیزے، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ کون مرا ہے؟ اس نے دھیرے سے علیزے کے ہاتھ تھامے۔ وہ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جمی مر گیا ہے۔ آج صبح اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، پھر وہ وہیں سڑک پہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ کسی نے اسے نہیں بچایا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور مجھے بہت پیارا تھا۔ وہ بھیگی آواز میں کہتے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شہریار افندی جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ وہ کسی لڑکے کی بات کر رہی تھی۔ اس کے دل میں کسی اور کی محبت تھی۔ شہریار کو لگا اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے مسل دیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا جو کسی اور کے لیے رو رہی تھی۔ شہریار نے بمشکل خود پہ ضبط کیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ اسے دل پہ پاؤں رکھتے ہوئے پوچھا۔ علیزے نے گہری سانس بھرتے خود کو نارمل کیا۔ باہر ہے، میں نے فضل کریم سے کہا تھا کہ وہ گڑھا کھودے، میں خود اسے دفن کروں گی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر شہریار کو زوردار جھٹکا لگا۔ گڑھا؟ وہ ایک دم چونکا۔ علیزے نے ناگواری سے سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شکایت تیر رہی تھی۔ ہاں گڑھا، اب قبرستان میں تو اسے تھوڑی نہ دفنانے دیں گے وہ جیسے چڑ کے بولی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ شہریار افندی کی گرفت سے آزاد کیے، مگر وہ حیرت سے وہیں بیٹھا اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
یہ لڑکی چپ ہوئی کہ نہیں؟ ایک کتے کی موت پہ بھلا کون اتنا زیادہ روتا ہے؟ نیا لا دیں گے تمہارے بابا جان تمہیں۔ شہریار تم ہی اس لڑکی کو سمجھا، میں تو اس لڑکی کی بچکانہ حرکتوں سے عاجز آ گئی ہوں۔ چچی کچن سے بولتے ہوئے باہر نکلی۔ ان کی بات سن کے شہریار نے حیرت سے مڑ کے انہیں دیکھا اور اسے چند لمحے لگے بات کو اپنے اندر جذب کرنے میں، اور اگلے پل ایک زوردار قہقہا اس کے لبوں سے پھوٹا۔ وہ جو جمی کو ایک لڑکا سمجھ رہا تھا، دراصل وہ ایک کتا تھا۔ اس کے قہقہے پہ باہر نکلتی علیزے نے مڑ کے حیرت سے اسے دیکھا اور اگلے ایک پل اس کے چہرے پہ شدید غصہ پھیلا۔ شہریار افندی ہنس ہنس کے دوہرا ہو رہا تھا۔ خود پہ ضبط کرنے کے باوجود وہ اپنی ہنسی کو روک نہیں پا رہا تھا۔ علیزے کے اندر ایک اشتعال بھری لہر جاگی اور اگلے ہی پل وہ لاؤنج سے باہر نکلتی چلی گئی۔ لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے شہریار نے اسے باہر نکلتے دیکھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ وہ اٹھا اور لاؤنج سے باہر نکلا۔ حویلی کے بڑے سے لان میں ایک طرف وہ زمین پہ بیٹھی تھی۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ اس کے لمبے بال پشت پہ بکھرے تھے۔ اس کی کمر شہریار کی طرف تھی۔ انتہائی احترام کے ساتھ وہ سفید کفن میں لپٹے ہوئے کتے کو زمین میں دفن کر رہی تھی۔ بیزار سا چوکیدار ساتھ میں کھڑا تھا۔ شاید یہ سارا انتظام اسی نے کیا تھا۔ شہریار کو ایک دفعہ پھر ہنسی کا دورہ پڑا۔ اس نے کتے کو اتنے پیار سے کفن میں لپیٹا تھا کہ شہریار کو کتے کے ساتھ اس کے جذباتی اٹیچمنٹ کا اندازہ ہو گیا۔ فی الوقت اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ وہ شدید صدمے میں تھی۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے وہ واپس اندر پلٹ آیا، جبکہ اس کی موجودگی سے بے خبر وہ نم آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے جمی کی قبر بناتی رہی تھی۔ اس کے بعد چند ایک دفعہ اس کی علیزے سے ملاقات ہوئی۔ بس سرسری سے آتے جاتے وہ ایک نظر اس پہ ڈال لیتی۔ شہریار چاہتا تھا وہ اس سے بات کرے، اسے بتانا چاہتا تھا کہ کتنی راتیں اس کا تصور کر کے مسکراتا ہوا سویا تھا، مگر وہ لیے دیے انداز میں رہتی۔ آج کل اس کے کالج کی چھٹیاں تھیں، یہ بات اسے چچی کی زبان ہی پتہ چلی تھی۔ اس روز وہ دوپہر تک جی بھر کے سویا۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے وہ بہت فریش تھا۔ ٹی شرٹ اور جینز پہن کے وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے حویلی کے کچن میں جاتے ہوئے نظر آئے۔ ایک بھرپور مسکراہٹ شہریار کے لبوں پہ پھیل گئی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی اور آج بیوی کے ہاتھ کا پکا کھانا اسے شدت سے دل چاہا۔ وہ دھیرے سے چلتا کچن کے دروازے تک آیا۔ امی پلیز مجھے جانے دیں، سالگرہ کے دن بھی کوئی اتنی سختی کرتا ہے؟ میں کل صبح صبح واپس آ جاؤں گی۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ نرمین کے ساتھ میری کتنی دوستی ہے۔ میں اپنی برتھ ڈے اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں تو کسی کو پرواہ ہی نہیں، وہ اندر روحان سی آواز میں بول رہی تھی۔ سالگرہ؟ شہریار کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ ایک خوشگوار احساس اس کے پورے وجود میں پھیل گیا۔ آج علیزے کی سالگرہ تھی۔ مجھے اس کے لیے کوئی قیمتی سا گفٹ لانا چاہیے۔ شاید گفٹ دیکھ کر وہ ایک دفعہ مسکرا کے مجھے دیکھ لے۔ شہریار کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ تبھی وہ چونکا۔ اندر چچی جان اسے ڈانٹ رہی تھی۔ یہ تمہارا آئے روز اپنی خالہ کے گھر جانا تمہارے باپ کو بالکل پسند نہیں۔ پہلے تو تم بچی تھی، لیکن اب تمہارا شوہر واپس آ گیا ہے۔ وہ لوگ رخصتی کی بات کر رہے ہیں۔ تمہاری تائی جان نے کتنی مرتبہ مجھ سے کہا ہے کہ شہریار کا کاروبار سیٹ ہوتے ہی تمہاری اور اس کی رخصتی کی تیاری کروں، اور تم ہو کہ تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے خالہ کے گھر جانے کی۔ میں روز روز تمہارے باپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی، انہوں نے قطعیت سے جواب دیا۔ شہریار نے ذرا اندر ہو کے دیکھا۔ چچی جان چولہے کے پاس کھڑی کوئی کام کر رہی تھی، اور وہ ان کے پاس ہی کھڑی اپنے آنسوں کو پینے کی کوشش۔ سرخ رنگی گھیر دار فراک میں وہ دل سے تیار ہوئی تھی۔ لبوں پہ لگی لپسٹک اور کانوں کے بڑے بڑے آویزے بتا رہے تھے کہ آج وہ اپنی سالگرہ کے دن حسن میں سب کو مات دینے والی تھی۔ شہریار افندی کے لیے اپنے دل کو سنبھالا مشکل ہوا تھا۔ کہاں جانا ہے علیزے نے؟ مجھے بتائیں، میں لے جاتا ہوں۔ اس کی بھاری آواز پر وہ دونوں ہی چونک کے پلٹے تھے۔ چچی جان نے گھبرا کے اس کی سمت دیکھا۔ ارے نہیں، کہیں نہیں جانا اس نے، بس بلا وجہ ضد کر لیتی ہے۔ خالہ کے گھر جانے کی دراصل شہر میں میری بہن رہتی ہے نا، اس کی بیٹی نرمین سے اس کی اچھی دوستی ہے، لیکن تمہارے چچا جان بلا وجہ وہاں آنا جانا پسند نہیں کرتے، اسی لیے علیزے نے کبھی بھی نہیں جانا۔ شہریار کو جواب دیتے انہوں نے پلٹ کے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ شہریار نے اس کی سمت دیکھا، وہ اپنی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ مجھے جانا ہے پلیز، اس نے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ اپنی ماں سے مخاطب تھی، مگر دیکھ شہریار کو رہی تھی۔ شہریار کا دل ایک لمحے میں موم ہوا۔ آپ فکر مت کریں چچی، علیزے کو میں لے کے جا رہا ہوں۔ چچی چچا پوچھیں گے تو آپ میرا نام لے لیجیے گا، ویسے بھی یہ میری بیوی ہے، میرے ساتھ جانے پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
وہ ٹھوس انداز میں کہتے باہر کی سمت مڑا تھا۔ آ جاؤ علیزہ، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ یہ دیکھیں، بغیر کہ پیچھے کھڑی علیزے کے چہرے پر کیسی بے مثال خوشی پھیل گئی تھی۔ ایک ناراض نگاہ ماں پہ ڈالتی وہ باہر نکل گئی۔ چولہے کے سامنے کھڑی زینت بیگم نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں مجھے رسوا کروائے گی۔ ماں کے خیالات سے بے خبر وہ پلٹ کر اپنے کمرے تک گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کا بڑا سا گلدستہ اور ایک گفٹ پیک تھا۔ ارے، برتھ ڈے تمہاری ہے اور گفٹ تم کس کے لیے لے کے جا رہی ہو؟ شہریار نے حیرت سے کہا، لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ اس کے پیچھے گاڑی میں بیٹھتے اس نے بکے اور وہ گفٹ احتیاط سے اپنی دائیں طرف رکھا۔ اس کے چہرے پر اشتیاق پھیلا ہوا تھا۔ شہریار نے مرر کو اس کے اوپر سیٹ کیا۔ اس پری چہرہ کو دیکھنے کے لیے ہی تو وہ اپنے ساری کاروباری مصروفیات چھوڑ کے اسے شہر لے جا رہا تھا۔ تم نے وہاں پہ نائٹ سٹے بھی کرنا ہے؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ علیزہ یک دم چونکی۔ جی، میں نرمین کے ساتھ اکثر ان کے گھر رک جایا کرتی ہوں۔ کیوں، آپ کو کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس نے جواب دیتے آخر میں شکایتی انداز میں پوچھا۔ شہریار مسکرا اٹھا۔ مجھے بھلا کیوں پرابلم ہوگا؟ بھائی وہ تمہاری خالہ ہیں، میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج رات شہر میں ذرا کام ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں بھی تمہاری خالہ کے گھر رک جاؤں، صبح تمہیں لے کے واپس حویلی آ جاؤں گا۔ اس کی بات پہ پیچھے بیٹھی علیزے چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کی مرضی، آپ جہاں مرضی رہیں، سخت لہجے میں کہتے وہ مڑ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ شہریار نے گہری نگاہوں سے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ گھر جاتے ہی یہ اماں جان سے کہوں گا کہ اگلے مہینے ہی رخصتی کریں۔ اتنی حسین بیوی کے ہوتے میں کواروں کی طرح گھوم رہا ہوں، یہ بات اب بالکل برداشت نہیں۔ وہ دل ہی دل میں پکا عزم کر چکا تھا۔ علیزے سے پوچھ کر وہ مطلوبہ گھر جا پہنچا۔ وہ چھوٹا سا گھرانہ تھا۔ مڈل کلاس لوگوں کے محلے میں شہریار کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ چچا یہاں آنا کیوں نہیں پسند کرتے۔ وہ ذرا عیاش طبیعت انسان تھے اور اپنے غریب رشتہ داروں کو انہوں نے ہمیشہ ہی گھاس نہیں ڈالی تھی۔ علیزے گفٹ اور گلدستہ اٹھا کے گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکل گئی تھی۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے تھینک یو، خدا حافظ کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ دروازے پہ کھڑی بیل بجا رہی تھی۔ شہریار اپنی طرف کا دروازہ کھول کے نیچے اترا اور تبھی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والے کو دیکھتے ہی علیزہ خوشی سے چہکی تھی۔ ارے صائم، تم، مجھے پتا تھا تم آج گھر پہ ہی ہوگے۔ اس کی آواز میں اتنی خوشی اتری کہ شہریار نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اتنے دنوں میں اس نے آج تک ایک دفعہ بھی علیزہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ دروازے کے پیچھے بیچ کھڑا وہ خوش شکل سا لڑکا بھی علیزہ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو شہریار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں شہریار آفندی ہوں، علیزہ کا ہسبینڈ۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ سامنے کھڑے لڑکے کے مسکراتے لب ذرا سے سمٹے۔ وہ شہریار کی شخصیت سے مروب ہوا اور جلدی سے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ علیزہ اپنی چیزیں سنبھالتی اندر داخل ہوئی اور اچانک ہی مڑی۔ وہ جو اپنی جھونک میں اندر آ رہا تھا ہلکا سا اس سے ٹکرا گیا۔ کیا بات ہے؟ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے شہریار نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ آپ اندر کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے ان میں سے کسی کو آپ کے آنے کی اطلاع نہیں دی۔ آپ نے تو بس مجھے یہاں پہ ڈراپ کرنا تھا نا۔ شہریار کو اس کا انداز گریزپا محسوس ہوا، یوں جیسے وہ چاہتی ہو کہ وہ دروازے سے ہی پلٹ جائے۔ شہریار نے چند لمحے تک بغور اسے دیکھا، جس کے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ اوکے، چلو میں واپس چلتا ہوں، کل صبح میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ ویسے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں یہاں رات رکوں گا، لیکن چلو رہنے دو، شہریار نے عام سے انداز میں کہا۔ علیزہ نے اسے ایک دفعہ بھی رکنے کے لیے اصرار نہیں کیا، بلکہ منتظر نگاہوں سے دیکھتی رہی جب تک وہ جا کے گاڑی میں بیٹھ نہیں گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے تک شہریار کے دل میں کچھ ہو رہا تھا، نامعلوم کیوں اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ علیزہ کو یہاں چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ علیزہ کی خوشی کی خاطر اسے یہاں لے آیا تھا، تو اب بلا وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹ کر سیدھا اپنے آفس چلا آیا۔ کچھ ضروری کام نپٹاتے نپٹاتے اسے رات کے 11 بج گئے تھے، اور تبھی اسے یاد آیا آج تو علیزہ کی سالگرہ تھی۔ میں نے تحفہ لینے کا سوچا بھی اور میں بھول کیسے گیا۔ اس نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارتے ہوئے جیسے خود کو بلیم کیا۔ تیزی سے سارے کام سمیٹتے وہ آفس سے باہر نکل آیا۔ آفس کے فاصلے پر اسے بڑی اچھی جیولری شاپ نظر آ گئی۔
اسے لڑکیوں کی خریداری کا کچھ اندازہ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی جولری شاپ پر نظریں دوڑاتے اسے ایک نفیس سا لاکٹ بہت پسند آیا۔ اس میں چھوٹا سا موتی درمیان میں جڑا تھا، جس کے اطراف میں نگوں کا ایک دائرہ تھا۔ لاکٹ مہنگا تھا، مگر اس کے نزدیک علیزے کے لیے خریدا جانے والا تحفہ کم قیمت ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ لاکٹ کی پیمنٹ کرتے وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ علیزے کی خالہ کے گھر کی جانب تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اسے سامنے موجود پا کر وہ ایک دفعہ پھر چڑھ جائے گی۔ پتہ نہیں وہ اسے دیکھ کے اتنا چڑھتی کیوں تھی۔ بار بار یہ سوال شہریار کے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنا خیال جھٹک دیا۔ آج علیزے کا برتھ ڈے تھا اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے شہریار نے اندر نظر ڈالی۔ چھوٹا سا گھر مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر دروازے کے سامنے آ گیا۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلا تھا۔ شہریار کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ شاید دروازے کا لاک خراب ہے۔ اس نے فکر مندی سے دروازے کے لاک کا جائزہ لیا۔ لاک واقعی خراب تھا، اس لیے اس کے ہاتھ کے معمولی سی دباؤ سے اندر کی طرف کھل گیا۔ مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے شاید ان لوگوں کی پہلے ہی کئی پریشانیاں تھیں۔ وہ اس لاک کو ٹھیک نہیں کروا سکے تھے۔ گہری سانس لیتا شہریار اندر داخل ہوا۔ کیسے بلاؤں؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس کمرے پہ پڑی جس کی کھڑکی روشن تھی۔ اسی کھڑکی کے شیشے کے پار علیزے نظر آئی۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال کھلے تھے، وہ مسکرا رہی تھی۔ علیزے! شہریار کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ بلا ارادہ ہی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی منزل کی جانب کھنچا چلا آیا۔ کمرہ سامنے ہی تھا۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا۔ وہ رکے بغیر تیزی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہوتے ہی اس پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ آنکھیں حیرت سے یوں کھلی کہ اسے اپنا آپ کسی بھاری پہاڑ تلے آتا ہوا محسوس ہوا۔ علیزے سامنے کھڑی تھی۔ اسے سرخ رنگ کا دلہن کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے۔ دوپٹہ سامنے بیڈ پہ دھرا تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہ کسی کو دکھانے کے لیے دلہن کا لباس پہنے کھڑی ہے، اور اس کے بالکل سامنے چند قدموں کے فاصلے پر سائم کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر صرف بنیان اور ایک ٹراؤزر تھا۔ وہ شرٹ سے بے نیاز دونوں سرگوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ شہریار مرد تھا۔ وہ جان سکتا تھا کہ اس وقت سائم کے ارادے کیا ہیں۔ اسے اپنا خون اپنے سر میں سمٹتا محسوس ہوا۔ اشتعال کی ایک ایسی لہر اس کے اندر جاگی کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تیزی سے آگے بڑھ کر ہاتھ کا مکہ زوردار انداز میں سائم کی گردن کے پچھلے حصے پہ دے مارا۔ اس کے لبوں سے ایک چیخ سے نکلی اور وہیں زمین پہ وہ ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ شہریار کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سامنے کھڑی علیزے نے بے یقینی سے پہلے زمین پہ گرتے سائم کو اور پھر اس کے عقب میں نمودار ہوتے شہریار کو دیکھا۔ علیزے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اب آپ؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ ہاں میں اسی لیے یہاں پہ رات رکنے کے لیے آئی تھی، انہی عیاشیوں کے لیے نا۔ تمہارا باپ صحیح پابندیاں لگاتا ہے تمہارے اوپر۔ شاید اسے پتا تھا کہ تم یہاں اپنے اس کزن کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے آتی ہو۔ شہریار نے یکدم آگے بڑھ کے اس کی گردن دبوچی۔ علیزے کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے اور وہ برف کی طرح ٹھنڈی پڑ گئی۔ شہریار میری بات سنیں، وہ لجاجت سے بولتی تھی، مگر شہریار کا خون کھول اٹھا۔ آج میرا نام لیا ہے؟ آج؟ پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تم مجھ سے اتنی گریز والا برتاؤ کیوں کر رہی تھی؟ اسی کزن کے لیے نا؟ اسے زمین پہ ساکت پڑے سائم کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ علیزے نے اپنی آنکھیں میچی۔ مجھے پہلے ہی کہہ دیتی کہ اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے تو میں خود طلاق تمہارے منہ پہ دے مارتا، نفرت بھرے انداز میں کہتے اس نے ایک جھٹکے سے علیزے کی گردن چھوڑی تھی۔ علیزے کو بری طرح کھانسی ہوئی۔ آنکھوں میں آئے آنسو اب چہرے پہ بہنے لگے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ شرم آ رہی ہے مجھے خود پہ کہ اتنے برس میں نے اپنے آپ کو تمہاری امانت سمجھا، جو رات کی اس تاریکی میں اپنے اس کزن کے ساتھ اس بند کمرے میں کھلجڑے اڑا رہی ہے۔ نفرت بھرے انداز میں کہتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ سائم ابھی تک بے حس و حرکت زمین پہ پڑا تھا۔ علیزے نے لبوں پہ آنے والی سسکیوں کو بمشکل روکا۔ وہ نیچے جھکی، سائم کا کندھا ہلا رہی تھی۔ سائم اٹھو! شہریار نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ اب بھی صرف اپنے اس کزن کی پرواہ کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے اپنے سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ آوازیں سن کے اوپر گئی تھی، اور اگلے ہی پل اس چھوٹے سے گھر میں ایک کوہرام مچا تھا۔ شہریار کو اپنے دائیں ہاتھ کی ہڈیوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔
اسے اندازہ تھا کہ اس نے اپنی پوری قوت سے سائم کی گردن پہ وار کیا تھا، اور اس کی توقع کے بالکل عین مطابق جب وہ باہر گاڑی میں بیٹھا اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے گھر کے سامنے ایمبولینس آ کے رکتی دکھائی دی۔ وہ ساکت ہو گیا۔ سائم کو انتہائی بری حالت میں اندر سے باہر لا کے ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ اس کا پورا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، شاید اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ کاری ضرب پڑی تھی۔ وہ دبلا پتلا سا نوجوان بمشکل 22 برس کا تھا۔ شہریار نے بے یقینی سے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ جم سے ٹرینڈ شدہ 28 سالہ طاقتور مرد تھا۔ اس کے سامنے اس دبلے پتلے سے لڑکے کی حیثیت ہی کیا تھی؟ شہریار نے اپنا سر جھٹکا۔ اشتعال پر اب افسوس حاوی ہونے لگا۔ میں اتنا امیچور کب سے ہو گیا؟ اگر وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے وہ خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ تبھی اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے ایمبولینس کے پیچھے ڈال دی۔ وہ لوگ ایک درمیانے درجے کے ہاسپٹل میں رکے تھے۔ شہریار اپنی گاڑی سے اتر کے اندر آیا تو اسے ڈاکٹر کو بولتے سنا، لڑکے کی حالت خراب ہے، حرام مغز پہ چوٹ لگی ہے، فوراً سرجری کرنی ہوگی۔ اور سرجری کی قیمت سنتے ہی سائم کی ماں پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اپنے سارے غصے اور نفرت کو ایک طرف رکھتے شہریار نے آگے بڑھ کے ڈاکٹر کو اپنی جانب متوجہ کیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سائم کو شہر کے اعلیٰ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی سرجری ہو رہی تھی مگر ڈاکٹرز کچھ خاص پر امید نہیں تھے۔ رات دھیرے دھیرے ڈھلتی اب دن کے اجالے میں بدل گئی۔ سائم کی ماں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ صبح کے وقت آپریشن ختم ہونے کی نوید ملی تو وہ گہری سانس لیتا ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ سائم کو فی الحال ہوش نہیں آیا تھا مگر اس کا کام پورا ہو گیا تھا۔ دل پہ چھائی ساری کلفت اور بیزاری جھڑکتے وہ واپس حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق علیزے اس سے پہلے حویلی پہنچ چکی تھی، مگر حویلی میں کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ سائم کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ سب مطمئن تھے، یہاں تک کہ زینت بیگم بھی۔ شاید علیزے نے کچھ نہیں بتایا۔ اپنے کمرے کے اندر جاتے اس نے ایک زخمی نگاہ علیزے کے کمرے پہ ڈالی جس کا دروازہ بند تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم میرے ساتھ یہ سب کرو گی۔ تلخی سے سر جھٹکتے وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ اسے پتا تھا طلاق کے کاغذات بنوانے کے لیے اسے کیا کرنا ہے، اور ویسے بھی بچپن کا نکاح توڑنے کے لیے اسے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اپنے پیچھے کھٹکے سے دروازہ بند ہونے کی آواز پہ وہ یکدم چونکا۔ علیزے نے اس کی پشت پہ دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ شہریار افندی مڑ کے چند لمحے تک اس کے بند دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے پلٹ کے اپنے کمرے کی سمت چل دیا۔ آج ہاسپٹل میں سائم کو ہنوز بے ہوش دیکھ کر اس کا دل پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ حویلی کے ان دونوں ملازمین کو اس نے اگلی صبح ہی فارغ کر دیا۔ چچا کے پوچھنے پہ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ اسے ان لڑکوں میں شرافت نظر نہیں آتی۔ یا اور بات کہ اس کے اس جملے کو سن کے اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی علیزے نے شکر کا سانس لیا۔ اگر وہ اس کے باپ کو بتا دیتا کہ وہ ملازمین کی موجودگی میں سوئمنگ پول میں نہا رہی تھی تو فرقان صاحب نہ جانے اس کا کیا حشر کرتے۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھتے علیزے نے آزردگی سے اپنی آنکھیں موند لی۔ میں سوچ رہا ہوں اگلے ہفتے تمہاری اور علیزے کی رخصتی کی تاریخ رکھ دوں۔ تم نے اپنا کاروبار ماشاءاللہ اچھے سے سیٹ کر لیا ہے، شہر میں اپنا گھر بھی بنوا رہے ہو۔ علیزے کو شہر میں رہنے کا شوق ہے، اس کا کالج بھی وہاں سے نزدیک پڑتا ہے، چچا جان مصروف سے انداز میں کہہ رہے تھے۔ شہریار ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ رخصتی؟ اور وہ بھی اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی؟ گہری سانس لیتے وہ بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے اٹھ گیا، اور اس شام وہ آفس میں اپنے کام میں مصروف تھا جب اسے موبائل پہ کال موصول ہوئی۔ سر، لڑکے کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹرز آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے ہاسپٹل میں اپنے ایک ملازم کو مقرر کر رکھا تھا۔ اس کی فون کال پہ وہ چند ثانیے تک تو سوچتا رہا۔ جو کام شروع کیا تھا اسے ختم کرنا ضروری تھا، شاید بلز کا کوئی معاملہ ہو۔ گہری سانس لیتے وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاسپٹل زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ وہاں پہنچا تو ہاسپٹل کے اس کمرے کے سامنے ڈاکٹر کھڑا ہوا دور سے ہی اسے نظر آ گیا۔ مبارک ہو افندی صاحب، لڑکا ریکور کر رہا ہے۔ حالانکہ امید نہیں تھی، پولیس کیس بھی بنتا تھا، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ تعلقات پرانے ہیں اس لیے ہم نے زیادہ بحث نہیں کی۔ لڑکے کی گردن کے موہرے بری طرح اپنی جگہ سے ہل گئے تھے، چند رگیں بھی متاثر ہوئی تھی۔ شکر ہے کہ چوٹ زیادہ بری نہیں تھی، ورنہ لڑکے کا دماغ زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جاتا۔ چند دنوں میں آپ لوگ اسے گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے شہریار سے کہا تو وہ شکر بھرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس کی وجہ سے کسی کی جان جاتی یہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔
دھیرے سے دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پہ سائم مختلف نلکیوں میں جکڑا ہوا لیٹا تھا۔ وہ دواؤں کے زیر اثر نیند میں تھا۔ شہریار ایک پل کے لیے چونکا، کیونکہ بیڈ کے ساتھ ایک 18-19 سال کی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی شکل سائم سے کافی حد تک ملتی جلتی تھی۔ شہریار کو بغیر دستک دیے آنا برا لگا۔ وہ پلٹنے ہی لگا جب اسے لڑکی کی آواز سنائی دی۔ آپ شہریار ہیں نا، علیزے کے کزن؟ اس کے ہسبینڈ لڑکی کی آواز پہ اس نے بے ساختہ پلٹ کے اس کی سمت دیکھا۔ شہریار کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ جی میں ہی ہوں۔ اس کی بات پر لڑکی کے لبوں پہ ایک تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ حیرت ہے، جو کچھ آپ کے متعلق سنا تھا، سوچا تھا، وہ سب غلط ثابت ہو گیا۔ علیزے کتنی آپ کی باتیں بتایا کرتی تھی، میں آپ سے اتنی متاثر تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ لڑکی کی آواز پہ شہریار کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ علیزے میری بات کیا کرتی تھی؟ اس کی آواز میں الجھن تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے آہستگی سے سر ہلایا۔ میں نرمین ہوں، سائم کی بہن۔ اس رات جب آپ نے غلط فہمی کی بنیاد پہ میرے بھائی کو مارا تو میں اسی کمرے میں تھی جس کمرے میں آپ نے علیزے اور سائم کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ لڑکی کی آواز میں طنز تھا۔ شہریار نے پہلو بدلا۔ میں واش روم میں تھی۔ وہ علیزے کا نہیں بلکہ میرا کمرہ تھا۔ اس روز صرف علیزے کی نہیں بلکہ میری بھی سالگرہ تھی۔ ہم دونوں ہمیشہ سے اپنی سالگرہ ایک ساتھ منایا کرتی ہیں۔ اس روز بھی اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ آنا چاہتی ہے، لیکن اس کے بابا اسے ہمارے گھر آنے نہیں دیتے، چونکہ ہم لوگ ان کے مقابلے میں حیثیت میں کم ہیں۔ نرمین کی آواز بھیگ گئی۔ شہریار دم سادھے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے آتے ساتھ مجھے بتایا کہ آج وہ پہلی بار آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آئی ہے۔ وہ بے حد خوش تھی اور ساتھ ہی نروس بھی۔ وہ چاہ کر بھی آپ کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اسی کمپلیکس میں ہے کہ وہ یہاں ایک معمولی سے کالج کی کم پڑھی لکھی لڑکی اور آپ بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوش تھی کہ آپ کا اور اس کا رشتہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ میرے لیے گفٹ لے کے آئی تھی، ایک گلدستہ اور ایک ڈریس، لیکن میرے پاس بھی اس کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ میری شادی طے ہو گئی تھی۔ وہ میری ہر چیز کو ہمیشہ سے پہن کے اوڑھ کے دیکھا کرتی تھی۔ بالکل اسی طرح میری شادی کا جوڑا بھی اس نے خوشی خوشی پہن لیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ چند لمحے تو میں بھی نظر نہ ہٹا سکی، اور اسی پل سائم کمرے میں آیا۔ میرا چھوٹا بھائی، یہ علیزے کو اپنی بہن جیسا ہی سمجھتا ہے۔ ہم تینوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ گہرے دوست ہیں، لیکن ہمیں اس دوستی کو علیزے کے بابا جان کی وجہ سے ہمیشہ چھپا کے رکھنا پڑا۔ وہ یہ کہنے آیا تھا کہ امی نماز پڑھ کے بس سونے کے لیے لیٹنے ہی والی ہیں، وہ آئس کریم لے کے آئے گا تاکہ ہم دونوں سو نہ جائیں۔ وہ دبے دبے انداز میں علیزے کو یہی بتا رہا تھا جب آپ کمرے میں آئے، اور آپ نے نہ جانے کیا سمجھا۔ نرمین جیسے تھک کے خاموش ہو گئی۔ شہریار کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک بے یقین نگاہ سامنے بیڈ پہ لیٹے اس دبلے پتلے لڑکے پہ ڈالی جسے اس نے اتنی بے دردی سے مارا تھا۔ او میرے خدا! بے اختیار ہی سر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ وہاں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اب اسے یاد آیا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو کمرے کی نیم تاریکی اور سائم کے جسم پہ شرٹ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ گھوم گیا۔ علیزے کے گریز کی وجہ سے وہ خود ہی اپنے دل میں طے کر بیٹھا کہ علیزے کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ کوئی اور سائم تھا۔ اوہ میرے خدا! یہ سب کچھ میں نے اس وقت کیوں نہیں سوچا؟ وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو قابل اعتراض ہوتا۔ میں نے اس منظر کو اپنی مرضی کا معنی پہنا دیا۔ میں بھی چچا کی طرح ہی ہوں۔ شہریار نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ نرمین خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ معافی مانگ سکتا تھا۔ جو نقصان اس نے کیا تھا اس کا ہرجانہ تو صرف معافی سے ہی کیا جا سکتا تھا۔ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے اس نے سامنے کھڑے سائم کی ماں کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بوڑھی سی عورت سر جھکا کے رہ گئی، اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ شہریار اگلے ہی لمحے بھاگتا ہوا ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ اسے علیزے سے معافی مانگنی تھی جس کی ایک بات سنے بغیر اس نے اس پہ فرد جرم عائد کر دی۔ وہ حویلی پہنچا اور سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ جانتا تھا وہ اندر ہی ہوگی، اور وہ وہیں تھی، خاموشی سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے خلا میں گھورتی ہوئی۔ شہریار کو دیکھ کے وہ ایک لمحے کے لیے چونکی اور اپنا دوپٹہ شانوں پہ ٹھیک کیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو علیزے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا گرا ہوا انسان ہوں۔ ایک معمولی سے منظر کو دیکھتے ہوئے ایک طرح سے زیادہ بھڑک اٹھا۔ آج اگر نرمین نہ بتاتی تو نہ جانے میں کیا گر گزرتا۔
وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ آپ نے بھی بابا کی طرح بس مجھ پہ شک ہی کیا، وہ تلخی سے مسکرا کے بولی تھی۔ شہریار کا دل کٹ کے رہ گیا۔ پلیز علیزہ، مجھے معاف کر دو، میرا تم سے وعدہ ہے، یہ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ تھا، اس کے بعد بھی زندگی میں کبھی تم پہ شک نہیں کروں گا۔ میں تمہیں وہ محبت، وہ مان ضرور دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں تمہارے گریز کو سمجھ نہیں پایا، مجھے لگا تم میرے واپس آنے پہ خوش نہیں ہو، تم کسی اور کو چاہتی ہو، اور وہ گفٹ، وہ منظر، اس سب نے مل کے پتہ نہیں مجھے کیا کر دیا۔ شہریار نے دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو تھام لیا۔ علیزے نے ایک سلگتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ تھا۔ تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ مجھے طلاق دیں گے؟ علیزے نے گہرے سانس لے کے پوچھا۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں تمہیں طلاق کیوں دوں گا علیزے؟ برسوں تک تمہاری محبت میں اپنے اندر سینچتا رہا، میں نے تمہارا انتظار کیا، میں نے تم سے بہت محبت کی، تم میرے لیے کسی قیمتی متاع کی طرح ہو جسے میں ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہتا ہوں۔ پلیز کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ اس لمبے چوڑے قد والے مضبوط مرد کو اپنے سامنے یوں بے بسی سے بیٹھا دیکھ علیزے کو حیرت سی ہوئی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے آنسو صاف کر کے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو چکے تھے۔ علیزے نے خاموشی میں ہی اپنی محبت کا اعتراف کیا، اور شہریار کے دل میں دو ہمیشہ سے ایک اونچے سنگھاسن پہ فائز تھی، جہاں سے اسے کوئی نیچے نہیں اتار سکتا تھا۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے نا؟ میں نے شہر میں گھر صرف تمہارے لیے بنایا تاکہ تمہاری اعلیٰ تعلیم کی خواہش پوری کر سکوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ علیزے کے لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ نو تھینکس، اتنی دولت کس لیے جمع کر رکھی ہے؟ اگر ایک گھر بنا کے اس کا احسان ہی جتانا ہے تو، وہ جیسے چڑ کے بولی تھی۔ شہریار کھل کے مسکرا دیا۔ اس کا یہی انداز تو اب جان لیوا بنتا جا رہا تھا۔ دھیرے سے جیب میں سے لاکٹ نکال کے اس کے گلے میں پہناتے شہریار نے اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کا نشان ثبت کیا۔ علیزے کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ زندگی کی نئی شروعات تھی، اور وہ اس شروعات پر بہت خوش تھی۔